اللہ تبارک و تعالی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز کا تمغہ دیا ہے۔ ان کا اخلاق زبردست تھا، اخلاق عالی تھا، کبھی کسی پر اس طرح ناراض نہیں ہوئے کہ آواز زیادہ بلند ہو، کبھی ایسا غصہ نہیں کیا باقاعدہ اس کو غصہ کہا جا سکے، کبھی کسی بچے یا شرارتی کو تھپڑ تک نہیں مارا۔ یہ ان کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے گرویدہ تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اور ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہم ان کی خدمت میں بیٹھیں، جتنا بیٹھیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ آیا ہم اللہ کے بندے ہیں؟ دار و مدار سارا اس پر ہے، کوئی مانے نہ مانے اللہ کے بندے تو ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہر چیز ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہماری اپنی ذہنیت کیا ہے؟ کیا واقعاً ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں؟ جیسے انسان نوکر ہوتا ہے کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں، تو اس کو یہ ہوتا ہے وقت پر میں نے پہنچنا ہے، وگرنہ غیر حاضری لگ جائے گی، صاحب ناراض ہو جائیں گے، سر ناراض ہو جائیں گے، لذا وہ کوشش کرتا ہے وقت پر پہنچنے کی۔ تو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہے؟ اگر اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، تو کیا اس سے پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے منادی نے ندا دینی ہے ہم پہلے سے مسجد میں موجود ہوں؟ اللہ کا منادی ندا دیتا ہے حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، کہ ہم پھرتے چلتے تو نہیں رہتے، بات چیت تو نہیں کر رہے ہوتے کسی کے ساتھ میٹنگ تو کر نہیں رہے ہوتے، دکان میں تو نہیں بیٹھے ہوتے، ہم مصروف تو نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قول کی کہ آؤ فلاح کامیابی کی طرف، ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر وہ کہتا ہے حی علی خیر العمل، سب سے بڑے عمل کی طرف آؤ۔ آیا ہم چل پڑے ہیں؟ آیا ہم آ گئے ہیں یا لیٹ آئے ہیں؟ اللہ اکبر کی ہم نے آواز دی ہے، سبحان اللہ کی آواز دی ہے۔ اب سبحان اللہ کی آواز کا کیا ہوتا ہے کہ جو تیز ترار آدمی پیچھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پیش نماز صاحب سبحان ربی العظیم اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا سب کچھ اصل یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے ہیں، اللہ کے قانون کے کس قدر پابند ہیں، اللہ کے فرمان پر کس قدر ہم عمل پیرا ہیں۔ جس قدر ہم قلبی طور پر، زبانی دکھاوے کے طور پر نہیں، قلبی طور پر جتنا اللہ کے احکام کی ہم پیروی کریں گے، ہمارا دل چاہے گا کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل ہو، ہمارا دل چاہے گا اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، مسجد میں جلدی حاضری دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بندیائی ہے، ہم اپنے آپ کو صرف بندہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ عملی طور پر ہم یہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی رونق ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن اب بھی 20-25 آدمی پھر رہے ہوں گے اس طرف اس طرف۔ کیوں؟ پرواہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ ہم نے نماز میں شرکت کرنی ہے یا نہیں، خیال نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں۔ ابھی بقیت اللہ کے تقریباً طالب علم رہے ہیں، وہ 2.5-3 مہینے یہاں رہے ہیں، زیدی صاحب کے شاگرد تھے۔ حیران ہوتا تھا آدمی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قطار بنا کر 2 صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا درس ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہیں، پھر زیدی صاحب درس دے رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے نظم و ضبط، یہ ہے ایک ایسا کام کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں تصورات اور تھے، اب تصورات اور ہیں۔ پھر انسان آیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے؟ کیا اس میں تو نہیں آ گئی؟ کیا اس میں تکبر تو نہیں آ گیا؟ جب تھوڑا سا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، وہ دیکھے گا کہ میں نے ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ سب سے زیادہ نمایاں ہوں،
جب لوگ چل رہے ہوں تو سب سے آگے آگے مجھے ہونا چاہیے، سب لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوں۔ جب لوگ چل رہے ہوں بالکل خاموش، میں اگر بولوں وگرنہ کسی میں کوئی آواز نہ ہو۔ جب میں آؤں تو سارے کے سارے لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر ان چکروں میں پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آ گئی ہے، لیکن اگر وہ آیا ہے جہاں جگہ ملی ہے بیٹھ گیا ہے، حتیٰ جوتے کی جگہ، جوتے جہاں رکھے جاتے ہیں وہاں جگہ ملی ہے بیٹھ گیا ہے، کسی جگہ کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ ابتدا میں جب تک ممبر نہیں بنا تھا رسول اللہ کے لیے کوئی جگہ معین نہیں تھی، جہاں آتے بیٹھ جاتے، پھر سب صحابہ کرام اس طرح منہ کر کے بیٹھ جاتے، وہ ان کو خطاب کرتے، وہ سنتے، کوئی جگہ معین نہیں تھی۔ بعد میں حکم ہوا کہ آپ نبی اعظم ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ہر کسی نے آپ کو ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے، کم از کم آنے والے نئے آدمی کو تو پتہ چلے نا کہ ان میں سے نبی کون ہے۔ اگر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں پتہ ہی نہیں کہ نبی صاحب کہاں بیٹھے ہیں تو وہ پوچھتا رہے گا آپ میں کوئی نبی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا، بڑی مدت کے بعد ممبر بنا، اور ممبر بننے سے پہلے وہاں ایک درخت تھا، اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا، بڑی مشکل سے حضرت نے اس کو خاموش کرایا۔ تو بہرحال اصل یہی ہے کہ جس میں آ جائے تو اس کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔